مدنی چینل سنتوں کی لایا ہے گھر گھر بہار، مدنی چینل سے ہمیں کیوں والہانہ وہ نہ پیار، آپ کا مدنی چینل۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ اللہ پاک کے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، بے شک کل بروز قیامت دہشتوں اور دشوار گزار گھاٹیوں سے جلدی نجات پانے والا وہ شخص ہوگا جو دنیا میں مجھ پر کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب ہم چلتے ہیں اپنے معمول کے مطابق ہمارے سلسلے میں جو چلائے جانے والے کلپس ہیں ان کی جھلکیوں کی طرف۔ کہتے ہیں کہ انٹرنیٹ پہ جو وظیفہ بتایا جاتا ہے تو ان میں کیا ہم پڑھ سکتے ہیں؟ مفتی صاحب، آپ کا سوٹ کبھی کسی درزی نے خراب کیا ہو؟ ویل مچھلی ہے، تقریباً اس کا وزن 1,36,000 کلو تک ہو سکتا ہے۔ مدینہ منورہ حاضری تھی، کمرہ ہے، آپ اکیلے ہیں، موبائل میں نیٹ ہے۔ یہ قیامت کے سوالات کے بارے میں احادیث مبارکہ میں کیا آیا ہے؟ کیا ایسی چیز ہے کہ سفر میں اتنا اس کو بیان کیا جاتا ہے؟ ان کی مہک نے دل کے۔ ایک دن پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلان کروایا، الہی ہر جگہ یا مصطفیٰ خیر الورا، سر جھڑ کر تیرے پیزاروں۔ یہ جھلکیاں آپ نے ملاحظہ کی، آپ کو کچھ اندازہ ہو گیا ہوگا سلسلے میں آپ کے لیے ہم نے کیا کیا تیار کیا ہے۔ ہم بچوں کے لیے کچھ نہ کچھ اینیمیٹڈ کارٹون، بعض اوقات یہ وہ نہیں ہوتے کہ جو ہم اسپیشل تیار کرتے ہیں، بیسیکلی یہ مدنی چینل کی اسکرین پر جو ہے وہ چلتے رہتے ہیں اور کارٹون ٹائم میں بھی چلتے ہیں۔ تو ہوتا یہ ہے کہ بعض اوقات ضروری نہیں ہے کہ مدنی چینل کی اسکرین پر جو چیزیں چل رہی ہوں تو ہر کوئی اس کو اس وقت جو ہے وہ دیکھ پائے، تو ہمارے سلسلے کے ایک فارمیٹ ہم نے بنایا ہے۔ ابتدا میں ہم کچھ نہ کچھ بچوں کے لیے جو ہے وہ کچھ چلاتے ہیں۔ تو ایک جو ہمارا نیا کارٹون اینیمیٹڈ کارٹون ہے 3D حمزہ، تو انہوں نے جو ہے وہ اپنا تیسرا کلمہ جو ہے وہ ایک پویم کے طور پر جو ہے وہ اپنا پڑھا ہے، اور یہ آپ انشاءاللہ ہم آپ کو گروپس میں بھی جو ہے وہ سینڈ کریں گے، تو آپ اپنے بچوں ko یہ بار بار جو ہے وہ سنائیں، تو انشاءاللہ عز و جل ان کی زبان پر اللہ نے چاہا تو یہ کلمہ جو ہے وہ اپنا جاری ہو جائے گا۔ چلیں جی آئیے دیکھتے ہیں۔ آئیے بچوں، آج ہم آپ کو تیسرا کلمہ سکھائیں گے۔ تیسرا کلمہ تمجید، تمجید مانا بزرگی۔ تیسرا کلمہ تمجید، تمجید مانا بزرگی۔ پہلے میں پڑھتا ہوں، پھر آپ میرے ساتھ مل کر پڑھیں۔ ریڈی؟ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ، واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم، واللہ اکبر ولا حول ولا
बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। चल फिर से पढ़ते हैं। सुब्हानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाह। सुब्हानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाह। वल्लाहु अकबर वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। वल्लाहु अकबर वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। माशा अल्लाह। चल फिर से पढ़ते हैं। सुब्हानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाह। वल्लाहु अकबर वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। सुब्हानल्लाह माशा अल्लाह। सुभान अल्लाह माशा अल्लाह। सैयद साहब, गुज़िश्ता हफ्ते नहीं, उससे गुज़िश्ता हफ्ते जब हमारा सिलसिला हुआ था, उस वक्त जो नाज़रीन ने हमें मैसेजेस किए थे, उनमें से एक मैसेज ये था कि सैयद साहब से ऐसा शेर सुनना है जिसमें लफ्ज़ मुर्दे और ठोकर आता हो, ठीक है, और मुरादी शेर भी उन्होंने सेंड किया है। तो ये आपके जहन में शायद वो गौस पाक की मनकबत वाला इस तरह? हाँ, मेरी नज़र में मेरे इस वक्त है ना, जैसे कलाम शुरू में प्रोग्राम शुरू होने से पहले मैं मनकबत पढ़ा था अमीर हमज़ा रज़ियल्लाहु अन्हु। अच्छा, तो उसमें है क्या ये? उसमें मनकबत में नहीं है, हाँ, लेकिन जिस पहाड़ को अमीर हमज़ा रज़ियल्लाहु अन्हु से निस्बत है ना, जी जी जी, उस पहाड़ का तस्करा उसमें है। अच्छा, वो ठोकर से जो है वो जाता रहा वो, लेकिन इसमें मुर्दे और ठोकर दोनों का जो है वो तस्करा है। तो ये आपने इंशाल्लाह उम्मीद है कि आपको हम वक्त देते हैं और इस दौरान इंशाल्लाह कुछ मैसेजेस भी मज़ीद जो है वो अपना आएंगे, एक दो आए हुए, तो वो मैं अभी पढ़ता हूँ, लेकिन उससे पहले आपको एक क्लिप दिखाता हूँ। एक ग़ालिबन 2018 में जब अमीर सुन्नत दोबारा इतने बड़े गैप के बाद हज पर गए, हमें मैसेज आया था कि ये क्लिप आप जो है वो चलाएं। इस वक्त सैयद साहब अगरचे बज़ाहिर अभी हज का महीना तो अभी गया है, लेकिन इस वक्त चूँकि वो पाकिस्तान में एक रजिस्ट्रेशन का सिलसिला जो है वो अपना जारी है कि जो लोग हज पर जाना चाहते हैं तो क्यों ना फिर मतलब रजिस्ट्रेशन ज़ाहिर बातें करवा रहे हैं या गुफ्तगू हो रही होगी घर में, तो ज़ाहिर बात है कि हज के हवाले से तो क्यों ना जो है वो अमीर सुन्नत के उस हज के कुछ मनाजिर जो हमें कहे गए थे बिल्कुल दिखाने चाहिए, आपको दिखाते। मक्के मदीने की यादों के सिवा तो एहसास ही क्या है, ये होनी चाहिए। चलें माशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, सफर मदीना रोजा रखने की नीयत है। कल यहाँ रास्ते में टाइम हो गया, हवाई जहाज से उतरे, अभी मतार से निकले, सहरी की सादत हासिल करेंगे इंशाअल्लाह। घर से सफर मदीना में हम चले, अब ये सारा हमारे लिए एक तरह से राह मदीना है। रास्ते में बैठ कर सहरी का भी अपना ये क्या कराची का है? कराची में तो हो नहीं सकता। कराची का नहीं है, हम कराची से चले थे और जहां पहले उतरे थे ना, अरब शरीफ जाने से पहले, जिस शहर में उतरे थे, जिस शहर में हम उतरे थे, हाँ हाँ, उस शहर में जैसे हम उतरे थे ना, वहां सहरी का वक्त था और वहां हमने सहरी की थी। अच्छा अच्छा, तो उस शहर का नाम लेने में कोई हरज है? कोई हरज नहीं है, तो ले लो ना, जद्दा शरीफ। नहीं नहीं, अच्छा, अमारात जी। हम पहले कराची से अमारात उतरे थे, वहां जैसे ही हम बाहर आए, क्योंकि इसके अच्छा फिर दुबई एयरपोर्ट के आसपास होगा ये? जी जी, तो ये शारजा एयरपोर्ट के पास था। शारजा एयरपोर्ट, अच्छा, के पास था, और वहां निकले थे और सहरी का वक्त था, सेठ सहरी लेकर आए थे और फिर हमने वहां बैठकर सहरी की थी, और फिर अगले दिन हमारा सफर मदीना था। अल्लाह, हज का सफर था ये हज का सफर था 2018। ये वो सफर हज था जो आपका 16 साल के बाद हुआ था। अल्लाह अकबर।
16 سال کے بعد یہ وہی تھا، وہ اچانک سارا ہوا تھا اور پاسپورٹ دیے تھے حاجی عبدالحبیب کو، اور وہ سارا وہ پاسپورٹ بھی ایکسپائر ہو رہا تھا اور پاسپورٹ نیا بنوایا اور بہت دیر کام ہوتا تھا، الحمدللہ سفر ہو گیا، اللہ کا شکر ہے۔ سب مدینے کو گئے ہم رہ گئے، سب مدینے کو گئے ہم رہ گئے، یاد میں آقا کی آنسو بہہ گئے، ہم مدینے جائیں گے اب کی برس، ہم مدینے جائیں گے اب کی برس، ہر برس یہ سوچ کر ہی رہ گئے، ہر برس یہ سوچ کر ہی رہ گئے، سب مدینے کو گئے ہم رہ گئے، سب مدینے کو گئے ہم رہ گئے، یاد میں آقا کی آنسو بہہ گئے، ہم تیرا آقا سے کہہ دیں گے سلام، ہم تیرا آقا سے کہہ دیں گے سلام، جانے والے لوگ ہم سے کہہ گئے، جانے والے لوگ ہم سے کہہ گئے، سب مدینے کو گئے ہم رہ گئے، سب مدینے کو گئے ہم رہ گئے۔ یہ آپ نے جو ہے وہ ہیں یعنی کچھ وہاں کے مناظر تھے، پھر اس کے بعد جب مدنی مذاکرے میں اس کا تذکرہ ہوا تو الحمدللہ وہاں یہ کلام کی صورتحال بنی۔ سید صاحب 2 شعر طرزوں والے جو ہے وہ آ چکے ہیں، ایک آپ نے 3 طرزوں یعنی شعر جو ہے وہ 3 طرزوں میں سنانا ہے، اس کی اچھی نیت ہے پہلے سن لیں کہ ایک 10,000 مرتبہ درود پاک، دوسری نیت ہے سورہ مزمل 50 مرتبہ اور سورہ اخلاص 100 مرتبہ، ٹھیک ہے۔ شعر ہے پھر کے گلی گلی تباہ، ٹھیک ہے، یہ آپ نے 3 طرزوں میں سنانا ہے، اور ایک آپ نے شعر سنانا ہے کربلا کی حاضری ہو پھر نصیب، بخت خوابیدہ جگہ فریاد ہے، ٹھیک ہے، یہ شعر ہے، اور اس کی اچھی نیت یہ ہے کہ 1000 مرتبہ استغفر اللہ یہ پڑھنا ہے، اور 1000 مرتبہ درود شریف جو ہے وہ پڑھنے کی نیت ہے، اور سورہ یاسین شریف پڑھنا، اس کی تعداد نہیں لکھی ہوئی ہے بہرحال، تو یہ دیکھیں یہ ساری جو نیت ہے نا یہ انفرادی نیت ہے، جی کچھ ایسی نیتیں ہو نا جیسے دعوت اسلامی کے 12 دینی کام ہے، اسلامی بہن ہے تو دعوت اسلامی کے 8 دینی کام ہے، ان کی کوئی نیتیں ہو نا تو اس سے ایک تو یہ میرے دل میں تو خوشی داخل ہوگی امیر علیہ سنت اگر سلسلہ دیکھ رہے ہوں گے نا، ان کی کرم نوازی ہو جائے تو وہ بھی خوش ہو جائیں گے، کیونکہ ایک ہے آپ اپنے طور پر عبادت وغیرہ جو ہے وہ اپنا کرتے ہیں، اور یہ شاید میں یوں تو نہیں جو ہے وہ اپنا کہتا، کیونکہ شیطان ہے وہ اپنی انفرادی عبادت بھی نہیں کرنے دیتا، اور اس طرح کے جو دعوت اسلامی کے دینی کام ہے اس سے تو زیادہ وہ روکنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو یہ آپ اگر اس طرح کی مزید جو نیتیں، ایسے کام جو آپ نہیں کر رہے دینی کام، تو اگر اس کی نیت کر لیں گے تو انشاءاللہ ہمارے دل میں بھی جو ہے وہ خوشی داخل ہوگی، اور پھر آپ
کریں گے تو آپ کو بھی جو ہے وہ اپنا ثواب تو ملے گا نا۔ جیسے نا یہ درود پاک ہے، سورہ ملک تلاوت ہے، یہ خود پڑھیں گے جب تک یہ زندہ ہے، پڑھ کے ختم ہو گیا، ان کا انتقال ختم ہو گیا، اب انہوں نے درس کہیں شروع کروا دیا تو اب ان کے بعد بھی چلتا رہے گا، تو انشاءاللہ عز و جل مدینہ مدینہ ہو جائے گا انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے، تو یہ آپ نے نوٹ جو ہے وہ اپنا کر لینا ہے۔ میں نے بھی نوٹ کر لیا، یہ بھی نوٹ کر لیں۔ ہاں، یہ بھی جو ہے انشاءاللہ نوٹ کریں گے، ہو سکتا ہے کہ سلسلے کے دوران ہی جو ہے وہ ہمیں میسیجز آ جائیں۔ ایک سلسلہ تھا ذاتی تجربات، اس میں کال آئی یا میسیج آیا، عبدالحبیب بھائی نے مفتی صاحب سے پوچھا تھا کہ درزی نے کبھی آپ کے کپڑے خراب کیے یا، تو اس پر مفتی صاحب نے کیا گفتگو کی ہے، پھر اس کے بعد سید صاحب سے بھی جو ہے وہ اپنا ہم پوچھیں گے کہ ان کے کپڑے خراب کیے یا نہیں کیے۔ آئیے دیکھیں۔ آپ کا سوٹ کبھی کسی درزی نے خراب کیا ہو تو بتائیے، نام مت بتائیے گا اس درزی کا۔ اللہ خیر کرے۔ سوال آگے، اب کیا کروں بھائی؟ اللہ کرے وہ درزی ملے کہ جو صحیح سیدھے۔ اچھا، ایسا نہ کرے، سب کالیں آنا شروع ہو جائیں گی، ہمیں موقع دیجیے۔ تو باقی یہ ہے کہ بہرحال بہت مرتبہ ہوا ایسا، بہت مرتبہ ہوا۔ آپ لگتا ہے پھر پراپر ناپ بھی دیتے ہوں گے نا، آپ ایسے اندازن کہہ دیتے ہوں گے، کیا کرتے ہیں پھر؟ نہیں، اب اگر اس کے سامنے کھڑے ہو کے، بیٹھ کے، دائیں گھوم کے، بائیں گھوم کے اگر اس کو بھی ناپ دینا نہیں کہتے تو پھر اس سے آگے والا کو طریقہ مجھے نہیں پتا۔ تو یہ بہت مرتبہ ہوتا ہے نا، وہ اس طریقے سے نہیں سیتے، ایسے سوٹ ہے یا ویسٹ کوٹ ہے یا کوئی اور چیز ہے، تو ہمارے یہاں ایکسپرٹیز جو ہے نا، بلکہ میرا تجربہ یہی ہے کہ جیسے میں درزی کو کوئی پیمائش دوں نا تو اس کے ساتھ میں اس کو بول بھی دیتا ہوں، وہ جیسے یہ مجھے یہ اتنا کرے، میں نے اتنا نہیں کرنا بھائی، یہ اتنا کرنا نہیں، اتنا نہیں، میں جتنا میں کہہ رہا ہوں نا آپ اتنا ہی کر دیں۔ صحیح۔ اب خراب ہوگا نا، اب خراب ہوگا، اب میرا ہوگا، ٹھیک ہے نا، لیکن اب مہربانی کر کے میرے کہنے پہ خراب کرے، اس کو اپنی مرضی سے خراب کریں گے نا پھر خیر نہیں ہے، تو اب وہ مجھے جو نا اریٹیٹ کرے گا، میری مرضی سے خراب ہوگا نا تو مجھے تکلیف یہ مفتی صاحب کی بات درست ہے کہ ایسے درزی، یعنی میں دعوت اسلامی سے پہلے جو میں کپڑے سلواتا تھا، ہمارا درزی ایک ایسی گمنام جگہ پر تھا، مجھے پتا ہے سر، کسی کو مل ہی نہ سکے، میں نے ڈھونڈ لیا تھا، ہاں، اور ہم اس کے علاوہ کہیں درزی سے سلوا ہی نہیں سکتے تھے، وہی ہمارے کپڑے سیتا تھا، اور اس تک پہنچنا آسان نہیں تھا، مگر مل گیا تھا، بڑی مشکل سے ملا تھا وہ، اور اسی سے سلواتے تھے۔ اب ڈھونڈنے چراغ رخ زیبا لے کر، اب دیکھو، اب یہ درزی جو ہے نا، یہ کہیں کالر میں ہے تو کہیں آستین میں ہے تو کہیں لمبائی میں ہے تو کہیں چورائی میں ہے تو کہیں شلوار میں، تو کہیں آپ بھی بڑے دکھی لگتے ہیں اس میں۔ نہیں، درزی کہیں نہ کہیں آپ کے یہ بہت کم درزی ملیں گے کہ آپ اس کو 6 جوڑے دیں اور سیم سائز کا، وہ 6 کے 6 جوڑے سیم سائز کے سی کے دیتے کم۔ اصل میں اصل میں ہوتا یہ کہ بعد اوقات ایک درزی ماسٹر نے کٹنگ کر کے دے دی، اب وہ جائے گا 4 کاریگروں کے ہاتھوں میں جائے گا، اب جو کاریگر جس کے ہاتھ میں گیا، بعض اوقات ماسٹر تھوڑا سا، حالانکہ پیٹرن کٹے ہوئے پر جب ماسٹر کٹنگ کرتا ہے نا تبھی تو یہ بھی ایک فن ہے، بعض اوقات درزی اچھے مل بھی جاتے ہیں، ملے بھی ہیں، ایسا نہ کرے سارے درزی خراب، نہیں ملے بھی ہیں، چلے بھی ہیں، اچھا بنا کر بھی دیتے ہیں، لیکن آئندہ خیال کرنا بھائی، ایسا مت کیا کرو۔ نہیں، یہ ایک تو میں نے پچھلے بھی بیان کیا تھا نا کہ ہمیشہ اگر کسی دوسری جگہ جانا ہے تو کپڑے سلوائیں تو اس کو پہن کے چیک کر لیں، پتہ چلے کہ آپ وہی لے کر چلے گئے اور وہاں جا کے جب پہننے لگے تو پروگرام بھی ہے، بھی شرمسار ہو، یہ اسی کو ہوتا ہے جس کو فیلنگ ہے، ہر ایک کو اس طرح کپڑے پہننے کی فیلنگ بھی نہیں ہوتی، یہ میں آپ کو بتاتا ہوں، تو اس کو نہیں لگتا کہ کوئی 19-20 ہوا ہے، دیکھیں کچھ طبیعت ایسی ہوتی ہے جو 19-20 کو فیل کرتی ہیں۔ ارے یہ عید کے لیے بھی کرنا چاہیے، اب عید والے جوڑا ہم نے پتا پچھلے پڑے میں 3-4 جوڑے عید والے دن پہن لوں گا، لیکن اگر عید سے 2 دن پہلے 3 دن پہلے چیک نہیں کیا اور عید کی نماز سے پہلے ہی نکالا اور اس میں کوئی کہانی نکل آئی تو اب کیا کریں گے؟ تو پھر نیا جوڑے کے بغیر نماز ہوگی؟ نماز تو ہو جاتی ہے لیکن یہ کہ پہلے چیک کریں۔ آپ کے ساتھ بھی ہوا ہے یہ مجھے پتا ہے، ہاں چلیں، عید کے اوپر ہی ہوا۔ چلیں جی مدنی چینل کے ناظرین، آپ نے ملاحظہ کیا کہ مفتی صاحب نے اپنا تجربہ جو ہے وہ بیان کیا کہ ان کے سوٹ کے حوالے سے، تو میں نے کہا تھا کہ سید صاحب سے بھی میں پوچھوں گا، میں نے اپنے طور پر تو پوچھ ہی لیا، تو بتائیں سید صاحب کیا ایسا کبھی ہوا؟ نہیں، الحمدللہ کبھی ایسا ہوا نہیں، کیونکہ پہلے تو میرے کپڑے والدہ وغیرہ سلواتی تھیں، اچھا، پھر اس کے بعد گھر والے آ گئے تو ایک عرصے تک میرے کپڑے گھر میں سلتے رہے، اچھا، الحمدللہ، تو میری سلائی کے پیسے بچتے رہے الحمدللہ، پھر گھر کی کچھ مصروفیت بڑھ گئی تو پھر اب میں درزی وغیرہ سلواتا ہوں، لیکن درزی الحمدللہ ایسا ہے قابل اعتماد ہے کہ اپنا جو مجھے سوٹ آ رہا ہوتا ہے نا وہی سوٹ میں دے دیتا ہوں ناپ کے لیے، اور وہی سوٹ الحمدللہ۔ اچھا، یعنی باقاعدہ ناپ بھی نہیں، صرف سوٹ کے تھرو وہ جو ہے وہ اپنا آ جاتا ہے۔ لیکن میں یہ بھی عرض کروں کہ اس کا بھی جو ہے نا وہ مفتی صاحب نے بھی اور عبدالحبیب بھائی اور نگران شورا نے بھی اس کا تذکرہ کیا کہ بعض لوگ جو ہے نا وہ
ان کو مطلب خود بھی نہیں پتہ ہوتا کہ مطلب صحیح پرابلم ہے یا نہیں ہے اس میں، مطلب ایک نارملی لوگ پہنتے ہیں، اور بعض جو اس میں حساس قسم کی طبیعت رکھتے ہیں تو ان کو محسوس ہوتا ہے کہ یار جی نہیں، بالکل، میں نے تو دیکھا ہے، مطلب موڈ خراب ہو جائے، موڈ خراب ہو جاتا ہے۔ یار درزی نے کپڑے دیکھو کیسے سی دی، ارے بھائی صحیح لگ رہا ہے، مطلب ایسا نہیں ہے کہ مطلب زیادہ کوئی نہیں یار مجھے پہننے میں مجھے پتہ چل رہا ہے، مجھے دیکھنے میں پرابلم ایسے حساس طبیعت کے ہوتے ہیں کافی۔ اللہ اکبر۔ چلیں جی آپ کو ایک کلام سناتے ہیں، اور یہ مدنی رضا بھائی نے جو ہے وہ پڑھا تھا، اور کلام ہے خراب حال کیا دل کو پر ملال دل کو پر ملال کیا۔ دل کو پر ملال کیا، تمہارے کوچے سے رخ سے کیا، نہال کیا، تمہارے کوچے سے رخ سے کیا، نہال کیا، نہ روئے گل بھی دیکھا، نہ بوئے گل سوگی، نہ روئے گل بھی دیکھا، نہ بوئے گل سوگی، خزان لا کے قفس میں شکستہ بال کیا، خزان لا کے قفس میں شکستہ بال کیا، یہ راہ کیا تھی وہاں سے پلٹنے کی، اے نفس یہ راہ کیا تھی وہاں سے پلٹنے کی، اے نفس سمگر الٹی چوری سے ہمیں حلال کیا، سمگر الٹی چوری سے ہمیں حلال کیا، یہ کب کی مجھ سے عداوت تھی تجھ کو اے ظالم، یہ کب کی مجھ سے عداوت تھی تجھ کو اے ظالم، چھوڑا کے سنگ در پاک سے حوال کیا، چھوڑا کے سنگ در پاک سے حوال کیا۔ جو آپ نے گزشتہ سے گزشتہ ہفتے سلسلے میں میسیجز کیے تھے، اس میں ایک میسیج یہ تھا کہ صبح شجرہ شریف جو ہے وہ لگا دیا کریں۔ انشاءاللہ آپ کا یہ میسیج جو ہے وہ اپنی میں جو ہمارا ڈپارٹمنٹ ہے ان تک جو ہے وہ عرض کروں گا، اور شاید صبح ویسے آپ عام طور پر میسیج آتا تھا کہ 7 بجے لگائیں، شاید اس وقت کسی بیان وغیرہ کی سلاٹ تھی، مطلقاً آپ کا صبح کا تذکرہ ہے تو انشاءاللہ صبح میں ہو سکتا ہے اگر ممکن ہوا تو انشاءاللہ جو ہے وہ مجلس اس پر ورک کرے گی۔ ہمارا کام ہے آپ کا میسیج جو ہے وہ متعلقہ ڈپارٹمنٹ تک پہنچا دے۔ آئیے جو ہے وہ آپ کو ایک مزید جو ہے وہ اپنا کلام سناتے ہیں، اور آصف بھائی نے جو ہے وہ پڑھا تھا، اور وہ کلام ہے ذرے جھڑ کر تیری پیزاروں، ذرے جھڑ کر تیری پیزاروں کے، ذرے جھڑ کر تیری پیزاروں کے، تاج سر پر سے ہے سیاروں کے، تاج سر پر سے ہے سیاروں کے، ذرے جھڑ کر تیری پیزاروں، ذرے جھڑ کر تیری پیزاروں، ذرے جھڑ کر تیری پیزاروں، ہم سے چورے پہ جو فرمائے کرائیں،
ہم سے چوروں پہ جو فرمائے کرم قرات زر بنے پوشے تاروں کے قرات زر بنے پوشے تاروں کے میرے آقا کا وہ در ہے جس میرے آقا کا وہ در ہے جس پر میرے آقا کا وہ در ہے جس ماتھے گس جاتے ہیں سرداروں کے ماتھے گس جاتے ہیں سرداروں کے ماتھے گس جاتے ہیں سرداروں ماتھے گس جاتے ہیں سرداروں میرے عیسیٰ تیرے صدقے جاؤ میرے عیسیٰ تیرے صدقے جاؤ طور بے طور ہے بھی مارو طور بے طور ہے بھی مارو کہ مجرم چشم تبسم رکھ مجرم چشم تبسم رکھ پھول بن جاتے ہیں انگاروں پھول بن جاتے ہیں انگاروں کے پھول بن جاتے ہیں انگاروں پھول بن جاتے ہیں انگاروں کے جانو دل تیرے قدم پروارے جانو دل تیرے قدم پروار کیا نصیب ہے تیرے یاروں کیا نصیب ہے تیرے یاروں کے صدق عدل و کرم و ہمت صدق و عدل و کرم و ہمت چار سو شہرے ہیں ان چاروں چار سو شہرے ہیں ان چاروں کے چار سو شہرے ہیں ان چاروں. اب وقت ہوا چاہتا ہے سید صاحب سے جو ہم اسکرین کے ذریعے سے کوئز مکمل کرواتے ہیں اس کا، اور پھر ساتھ ہی ساتھ جو ہے وہ میں چاہوں گا سید صاحب آپ کی طرف اشعار جو طرزوں والے ہیں دو ہیں تو ان میں سے ایک فی الحال ابھی اگر آپ سنا دیں پھر ہم اسکرین والا اور پھر دوسرا جو ہے نا وہ بعد میں سنتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. پھر کے گلی گلی تباہ ٹھوکر سب کی کھائے کیوں دل کو جو عقل دے خدا تیری گلی سے جائے کیوں پھر کے گلی گلی تباہ ٹھوکر سب کی کھائے کیوں پھر کے گلی گلی تباہ ٹھوکر سب کی کھائے کیوں دل کو جو عقل دے خدا تیری گلی سے جائے کیوں تیری گلی سے جائے کیوں پھر کے گلی گلی تباہ ٹھوکر سب کی کھائے کیوں پھر کے گلی گلی تباہ ٹھوکر سب کی کھائے کیوں دل کو جو عقل دے خدا دل کو جو عقل
چلیں جی دکھائیں اسکرین پر سید صاحب سے کون سا لفظ ہے اور مکمل کروانا ہے. ماشاءاللہ اچھی نیت بھی پیش کی بھائی، کیا بات ہے. بنت رمضان سرگودا سے اچھی نیت، 5 بار مکمل قرآن پاک تلاوت کرنے کی نیت. اچھا یہ جو لفظ ہے نا سید صاحب، یہ ایک آدھ اور جگہ سے بھی آیا تھا. اب ظاہری بات ہے کہ جگہ نہیں ہوتی تو جن کا دوسرے جو بھی ہیں تو وہ معاف کر دیں. الف ہے اس میں؟ بالکل ہے، اور ایک سے زیادہ ہے. واہ. نون ہے؟ نون بھی ہے اس میں. اچھا نون بھی آ گیا. قاف ہے اس میں؟ ذرا وہ نکالیں تلفظ کے ساتھ پتہ چلے ہمیں آپ کون سا کہہ رہے ہیں. جو بھی قاف ہے، قاف کاف جو بھی ہو وہ لگا دیں. ایسے تھوڑی، یہ تھوڑی ہوگا بھائی. ہاں صحیح تلفظ کے ساتھ بتائیں. چھوٹا کاف ہے؟ چھوٹا کاف. حالانکہ آپ نے اس وقت میرے کو لگ رہا تھا کہ تھوڑا موٹا پڑا تھا. آپ بہت چالاک اسلامی بھائی ہیں. چلیں بھائی دکھائیں، لگوا دیا آپ نے. چلے سمجھدار بھی بول سکتے ہیں آپ، چالاک کیجیے. اچھا یہ 2 لفظ پر مشتمل ہے نا؟ جی 2 لفظ پر ہے. راہ ہے اس میں؟ مسکرائے جا رہے ہیں. اچھا ہے بھائی. ہاں ہے، اور اتفاق ایسا ہے کہ جو اوپر کی لائن ہے باکسز کی، اس میں وہ لفظ مطلب ایک لفظ مکمل ہوتا ہے اور نیچے والی کے اندر دوسرا. یعنی یہ آسانی ہو گئی آپ کے لیے. آ گئی مدد میرے کو لگتا نہیں. اچھا ابھی تو غلطیاں سید صاحب اتنی باقی ہیں، مطلب کچھ کریں تو غلطیاں تو کریں. واو ہے اس میں؟ ہاں اس کا ٹائم آیا جاتا ہے نا. لگائیں غلطی. ایک اور کریں. ایک اور غلطی کریں. مدد کی طرف ابھی نہ جائیں، ابھی ہے نا. مدد کی طرف گیا بھی نہیں. اچھا نہیں جا رہے. جیم ہے اس میں؟ لگائیں غلطی لگائیں. میم ہے اس میں؟ میم. ہاں میم ہے. بیوی یعنی ہاں کیا بات ہے. کیا پہنچ گئے؟ سبحان اللہ. دال ہے اس میں؟ دال ہے. اور سید صاحب ماشاء اللہ. شعر میں سنا تھا آپ کو. اچھا ٹھیک ہے. میں نے چومی نہیں کربلا کی زمین، میں نے چومی نہیں کربلا کی زمین، ایک عرصہ ہوا یا شہ کربلا پھر دکھا کر بلا، یا شہ کربلا پھر بلا کر بلا، اپنا روضہ دکھایا شہ کربلا. لفظ کیا تھا؟ میدان کربلا. ورنہ اس شعر میں کربلا کا تذکرہ تھا. میں نے کہا اوپر کا تو مکمل ہو گیا تھا نا میدان، بس نیچے کا مکمل کرنا تھا کربلا. کوئی ایسا نہیں ہے میدان کربلا والا کوئی شعر نہیں ہے. میدان کربلا ہوگا، ڈھونڈنا پڑے گا. ڈھونڈنا پڑے گا. آپ جب تک جو ہے وہ ڈھونڈیں. آئیے آپ کو جو ہے وہ ایک کلپ دکھاتے ہیں. اور یہ محرم کے جو غالباً 9-10 محرم تھی، اس میں نگران شورا کے بیانات تھے. اس بیانات کے دوران جو ہے وہ نگران شورا نے یہ اس چیز کا تذکرہ کیا تھا کہ آپ اکیلے ہیں اور موبائل آپ کے پاس ہے، تو اس وقت آپ موبائل پر کیا دیکھتے ہیں.
یہ ہے آپ کا جو ہے وہ اندر. تو اس پر ہمیں میسیج آیا تھا کہ یہ کلپ آپ نکال کر جو ہے وہ چلائیے گا. آئیے آپ کو دکھاتے ہیں. آپ اکیلے ہیں, موبائل میں نیٹ ہے, کوئی بھی آس پاس نہیں ہے, آپ موبائل میں کیا دیکھنا چاہتے ہیں؟ چلے آپ, اور ہم خود سے سوال کرتے ہیں نا, سب کو چھوڑے نا. آپ اکیلے ہیں, کوئی نہیں دیکھ رہا, تنہا ہیں, موبائل آپ کے پاس ہے. اس موبائل میں مدنی چینل بھی ہے, قرآن کی تفسیر بھی ہے, حدیث بھی ہے, نیکی کی دعوت بھی ہے. ایک طرف فلمیں ہیں, ایک طرف ڈرامے ہیں, ایک طرف گانے ہیں, ایک طرف باجے ہیں, ایک طرف بے حیائی ہے, بے شرمی ہے, ہزار قسم کی برائیاں موجود ہیں. آپ بتائیے, آپ کے ہاتھ میں موبائل ہے, آپ اکیلے ہیں, آپ اپنے موبائل میں کیا دیکھنا پسند کرتے ہیں؟ اس وقت کیا کھولتے ہیں جب کوئی نہیں دیکھ رہا ہوتا؟ اگر آپ نیکی کی بات دیکھ رہے ہیں, مکہ مدینہ دیکھ رہے ہیں, مدنی چینل دیکھ رہے ہیں, قرآن و حدیث کی باتیں دیکھ رہے ہیں, اور اس طرح کی اللہ اس کے رسول کی رضا والے کام دیکھ رہے ہیں, مبارک ہو آپ پر, سلام ہو آپ پر. مگر ایسے کتنے؟ اور اگر آپ کچھ اور دیکھ رہے ہیں, یہ آپ کا میرا تعارف ہے, یہ ہمارا تعارف ہے کہ ہم دیکھ کیا رہے ہیں. اچھائی دیکھ رہے ہیں تو یہ آپ کا میرا تعارف ہے, برائی دیکھ رہے ہیں تو آپ کا میرا تعارف ہے, ہم دیکھ کیا رہے ہیں. اس کے لیے کون سی راکٹ سائنس چاہیے؟ Who am I? میں کون ہوں؟ میں اچھا ہوں یا میں برا ہوں؟ میں اچھائی کی طرف ہوں, برائی کی طرف ہوں؟ گھر کے اندر ہیں آپ, چار دیواری میں, اکیلے میں. صرف اکاؤنٹیبلٹی خود کو چیک کریں. اگر اچھا کام کر رہے ہو, کوئی آ گیا تو فوراً ڈر کے موبائل کیوں رکھ دیا؟ کس چیز کا ڈر تھا؟ اپنے باپ سے ڈرے, اپنی ماں سے ڈرے, کسی اور سے ڈرے؟ اللہ سے نہ ڈرے؟ خدا کا خوف نہ آیا کہ اللہ دیکھ رہا ہے؟ میں ابھی اتنے ہارٹ اٹیک کے واقعات ہمارے سامنے آ رہے ہیں, بہت واقعات ہو رہے ہیں ہارٹ اٹیک کے, اللہ عافیت عطا فرمائے. اور نوجوانوں کے واقعات ہو رہے ہیں. میں یہ واقعات آئے سامنے میرے, میں دیکھ رہا, میرے جس عمل میں تھا اس عمل میں اس کا انتقال ہو گیا. رائٹ, جس عمل میں تھا اس عمل میں اس کا انتقال ہو گیا. اگر اچھے عمل میں تھا تو اچھے عمل میں انتقال ہوا, اچھے کام میں انتقال ہوا. برے کام میں تھا تو برے کام میں انتقال ہو گیا. ایک مسلمان کیا سوچتا ہے کہ اس کا انتقال کس حالت میں؟ اچھی حالت میں, نیکی کی حالت میں ہونا چاہیے, اللہ کی رضا والے کاموں میں ہونا چاہیے. کاش کعبہ سامنے ہو اور ہمارا کعبہ دیکھتے دیکھتے ہماری روح نکل جائے. گنبد خضرا سامنے ہو, سبز گنبد ہو, آقا کا روزہ, اور وہاں آقا کے قدموں میں ہماری جان نکل جائے ایمان و عافیت پر. مسلمان کی خواہش ہوتی ہے کہ میں اللہ کا ذکر کرتے, کلمہ پڑھتے پڑھتے دنیا سے جاؤں, اچھے کام کرتے کرتے دنیا سے جاؤں. پتہ تھوڑی ہے کہ کب کس طرح جان نکلے. کس سے بندہ اپنے آپ کو برائیوں میں مبتلا کرے, کہ اللہ نہ کرے برائی کرتے کرتے جان نکل گئی تو, گناہ کرتے کرتے روح نکل گئی تو. ڈرنے کی بات ہے. جی ہاں, ڈرنے کی بات ہے. نماز قضا کرتے سوتے رہ گئے, اٹھے ہی نہیں. نماز قضا کرتے کرتے مریں گے, گانے باجے فلمیں ڈرامے دیکھتے دیکھتے مریں گے, اللہ نہ کرے کہ داڑھی منڈاتے ہوئے مریں گے. اللہ اکبر. کیسا بہترین کلپ کا انتخاب بہرحال جنہوں نے بھی کیا, بہت اچھا ماشاءاللہ. یعنی یہ پورے بیان کے اندر اس کلپ کا جو ہے وہ اپنا یعنی فرمائش کی گئی. ذاتی طور پر بھی جو ہے وہ اپنا اچھا لگا. ویسے تو نگران شورا ماشاءاللہ اصلاح کرتے ہی رہتے ہیں, اور ظاہری بات ہے 9-10 محرم کا جو بیان ہے بیسیکلی تو یہ کربلا اور امام حسین سے متعلق تھا, لیکن ظاہری بات ہے کہ اس میں نگران شورا نیکی کی دعوت بیچ بیچ میں جو ہے وہ دیتے رہتے ہیں. تو ماشاءاللہ ایک اچھا جو ہے وہ اپنا ایک اچھا جسٹر تھا جنہوں نے بھی جو ہے وہ اپنا ہمیں یہ میسیج کیا. آئندہ بھی اس طرح کے میسیجز جو ہے وہ اپنا کرتے رہیں, اللہ نے چاہا تو ہم انشاءاللہ اس طرح کے کلپ آپ کے لیے اس میں تھوڑی سی توجہ اور بھی اگر یہ کریں نا, جیسے ہم یہ بعد میں اپنے گروپ میں ڈالتے ہیں, جی جی, تو یہ گروپ کے بعد وہاں سے اٹھا کے اپنے جتنے گروپس ہیں نا اس میں ہی ڈال دیں گے, تو انشاءاللہ یہ نیکی کی دعوت کا سلسلہ چلتا رہے گا. اور کتنے لوگ ایسے ہوں گے جو اس بیماری میں مبتلا ہوں گے جس کی نشاندہی نگران شورا نے فرمائی. جی جی. اچھا, ایسا بھی ہے کہ ہمیں جو ہے نا ایک میسیج آیا تھا کہ جو ہم یہ کلپس وغیرہ جو ہے وہ یہاں ڈالتے ہیں, تو میسیج تھا کہ ان کی ریزولیشن جو ہے وہ اپنا کم ہوتی ہے, اور وہ ان کا کہنا تھا کہ اس کو HD میں دیں تاکہ ہم آگے کہیں جو ہے وہ اپنا سینڈ کرتے ہیں. تو وہ انشاءاللہ ہمارے اسلامی بھائی مجھے بتا دیں گے اس کی وجوہات جو ہے وہ اپنا کیا ہے. اچھا, ایک میسیج یہ تھا کہ سلمان مدنی بھائی کے حوالے سے ان کو یعنی ان کو کلام کی فرمائش کی گئی تھی, پہلے بھی آیا تھا,
کہ ماہ میلاد میں نا وہ پنجابی کلام اسٹوڈیو ریکارڈ کروائیں. میں اس سے پہلے بھی ایک دو دفعہ اور بھی کلام کی فرمائشیں آئی ہیں, میں اپنے طور پر کہہ چکا ہوں. تو سید صاحب آپ ایک دوسرے وے سے بھی چیز جائے گی نا, تو ایک ہی بندہ بولتا رہتا ہے, تو دوسرے وے سے بھی جائے گی تو انشاءاللہ ہو سکتا ہے کہ قبولیت کا وقت ہو تو ہو سکتا ہے کہ عمل کر لیں. میں بھی کہہ دوں گا, اور ہمارے جو ڈائریکٹر صاحب ہیں یہ بھی ان کے قریب زیادہ ہی ہیں. ہاں یہ بھی ان کے بھی نیت کر لیں انشاءاللہ. انشاءاللہ. چلیں جی, آپ کو جو ہے وہ ایک کلام سناتے ہیں, اور محمود بھائی نے جو ہے وہ پڑھا تھا, اے شافع امم شہ زی جاہل خبر. اے شافع امم شہ زی جاہل خبر للہ لے خبر میری للہ لے خبر للہ لے خبر میری للہ دریا کا جوش نانا بیڑا نانا خدا دریا کا جوش نانا بیڑا نانا خدا میں ڈوبا تو کہاں ہے میرے شاہ لے خبر میں ڈوبا تو کہاں ہے میرے شاہ لے خبر. یہ صاحب ایک جو شعر تھا وہ آپ کی طرف پینڈنگ ہے. ایک تو طرزوں والا تو اپنی جگہ پر ہے, لیکن مردے اور ٹھوکر جو ہے وہ اپنا آپ نے. اچھا, آپ کو جو ہے وہ ایک کلپ دکھاتے ہیں. ہمارے صوبان بھائی مختلف قسم کی ریسرچز جو ہے وہ اپنا کر کے مختلف قسم کی چیزیں اسکرین پر لاتے ہیں. بعض اوقات ذہنی آزمائش کے پروگرام میں ایک باقاعدہ ان کا سیگمنٹ بھی جو ہے وہ اپنا تھا. تو ایک اور اس کے علاوہ بھی انہوں نے پروگرام کیا تھا, تو اس میں مچھلی کے یعنی بارے میں مطلب عجیب و غریب معلومات جو ہے وہ اپنا دی تھی, جو آپ سنیں گے. ہو سکتا ہے کہ آپ کے لیے بھی نئی ہو. آئیے دیکھتے ہیں وہ کلپ. اب یہ جو ویل مچھلی ہے تقریباً اس کا وزن 1,36,000 کلو تک ہو سکتا ہے. 33 ہاتھی اس میں فٹ ہو جائیں. اس کی جو زبان ہے وہ ہاتھی کے برابر ہے, اتنا بڑا اس کی صرف ایک زبان ہوتی ہے. اس کے دل کی دھڑکن وہ 2 میل تک سنائی دیتی ہے, اور اس کے بلڈ ویسلز یعنی اس کی جو خون کی نالیاں ہیں وہ اتنی چوڑی ہیں کہ اس میں انسان تیر سکتا ہے. اور اس کی آواز کتنی بڑی ہے, 188 ڈیسیبلز پر بولتی ہے. یہ ڈیسیبلز کسے کہتے ہیں؟ یہ جو میں سرگوشی کروں نا, اگر آہستہ بولوں, آہستہ سے بولوں تو یہ 30 ڈیسیبلز ہے, اور اگر جو عام آواز میں بولوں میں وہ 60 ڈیسیبلز ہے. ٹریفک جو جاری ہوتی ہے وہ 80 ڈیسیبلز ہے, اور جو گن شاٹ ہوتی ہے, جو بندوق چلائی جاتی ہے, وہ 165 ڈیسیبل ہے. اور ویل مچھلی کی آواز 188 ڈیسیبلز کی ہوتی ہے. اور آپ یہ سن کے حیران ہوں گے کہ پانی میں جب یہ بولتی ہے نا, تو دوسری جو ویل مچھلی ہے, یہ تو بلو ویل کی بات کر رہا ہوں, لیکن جو میں اب بات آپ کو بتانے لگا ہوں یہ ہمپ بیک ویل کی ہے, کہ اس کی آواز سمندر میں ہزاروں میل کے فاصلے سے سنی جا سکتی ہے, لیکن مچھلی اس کو سن سکتی ہے. انفرا ساؤنڈ ہوتی ہے, کیونکہ پانی کے اندر آواز
हवा की निस्बत 4 गुना तेजी से ट्रैवल करती है। यानी मैं भी हवा में बोल रहा हूं, पानी में बोलूंगा तो 4 गुना ज्यादा तेजी से ट्रैवल करेगी। तो बहरहाल जनाब, ये जो मछली है, वेल मछली, ये दिन में 3600 किलो खाना खाती है। इसका खाना खास किस्म की मछली है, क्रिल, छोटी छोटी झींगा फिश टाइप होती है, वो ये खाती है। इसकी उम्र 80-90 साल तक होती है। इसकी उम्र का अंदाजा इसके कान में मौजूद वैक्स से लगाया जाता है। जिस तरह दरख्त हैं, दरख्तों की उम्र का अंदाजा इसके तने में रिंग्स बने होते हैं, उससे लगाते हैं। इस तरह वेल मछली की उम्र का अंदाजा इसके कान में मोम जमती जाती है। हर 6 माह बाद एक नई लेयर मोम की जम जाती है, तो उसको वो गिन लेते हैं और उससे इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। तो जनाब, इतना रिस्क इसको मिल रहा है, मछली खा रही है, बिलाशुबा अल्लाह बेहतर रिस्क देने वाला है। कैसा रिस्क का निजाम देखते हैं आप कि एक दाना जो जिस वक्त गंदम को काटा जा रहा होता है, उसके दाने गिर जाते हैं, कोई कीड़ा आता है ले जाता है, कोई परिंदा आता है ले जाता है, फिर उसको बोरियों में डाला जाता है, लोग आते हैं अपना अपना हिस्सा लेते जाते हैं, और वो रिस्क कैसे तकसीम होता चला जाता है। तो ये वेल मछली बहुत जरूरी है। ये जब तैरती है ना, इतना बड़ा वजूद है इसका, एक कन्वेयर बेल्ट की तरह, जिस तरह इंडस्ट्री के अंदर कन्वेयर बेल्ट होती है, उस पर सामान जा रहा होता है, ये समुद्र के ऊपर तैरती है, तो इतना इसका वजूद है कि पूरा पानी हिल जाता है, समुद्र की तह में मिनरल्स भी हिल जाते हैं और इसकी जरखेजी का सबब बनते हैं। बात हमने आपसे करनी है जब वेल का आखिरी वक्त आता है। साइंस के मुताबिक वेल अपने नेस्ट से, घर से बहुत दूर चली जाती है और एक आखिरी डाइव लेती है, उसको वेल डाइव कहते हैं। और जो वेल डाइव होती है, लास्ट डाइव, वो नीचे गिरती है और वो कोलैप्स हो जाती है, वो मर चुकी है। सबसे पहले शार्क और ईल फिश आती हैं, ये गोश्त खाने वाले हैं, और इतने बड़े वजूद को 1,30,000 किलो गोश्त पड़ा है, वो आकर उसको खाते हैं, मोटा मोटा गोश्त सारा खा गए वो। उसके बाद सिम्बायोटिक वर्म्स और दूसरे वर्म्स, ज़ॉम्बी वर्म्स, ये मुख्तलिफ किस्म के जरासीम है, कीड़े हैं, जो आते हैं उसकी हड्डियों से चिपक जाते हैं, बाकी मांदा जो स्ट्रक्चर है उसका, कैरकस का, उसको खाते हैं। उसकी जो हड्डियां हैं वो एकदम गल कर जमीन में चली जाती हैं, जो कि समुद्र की जरखेजी का सबब बनती हैं। और आप ये सुन के हैरान होंगे कि 100 मुख्तलिफ नस्लों के जानवर उसके उस ढांचे, उसकी उस लाश से अपना रिस्क तलाश करते हैं। मछली पकाने का सबसे बेहतरीन तरीका वो है जिससे मछली में मौजूद ग़िज़ाइयत ना खत्म हो, इसमें मौजूद ओमेगा 3 फैटी एसिड्स वगैरह ना ज़ाया हो, और इसके पकाने से गंदे और मुज़र अज्जा इसमें शामिल ना हो। रिमेंबर, डीप फ्राइंग ऑफ फिश इज द लीस्ट हेल्दी कुकिंग मेथड। ये साइंस के मुताबिक जो उसको डीप फ्राई किया जाता है, ये अच्छा तरीका नहीं है। बहरहाल बहुत ज़्यादा नुकसानात नहीं है इसके, लेकिन ये अच्छा तरीका नहीं है। इससे इसके अंदर विटामिन डी जो होती है वो आधी रह जाती है। पोचिंग और स्टीमिंग ये सबसे बेहतरीन तरीके हैं। गर्म पानी की भाप के ज़रिए सबमर्ज करके इसको पकाया जाए। आप इसको सर्च भी कर सकते हैं, पोचिंग और स्टीमिंग को, और इसके जरिए, मछली के जरिए बहुत से इलाज भी होते हैं। बच्चों में जो बार बार नज़ला, जुकाम, खांसी हो जाती है, बच्चों में ADHD का एक नफसियाती मर्ज है जिसमें ये हाइपर एक्टिव हो जाते हैं। मछली खाने से ADHD, जो बच्चे बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाते हैं ना, उनकी इस सिचुएशन में भी कमी देखी गई है। अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन के मुताबिक हफ्ते में 2 दफ़ा मछली खाना दिल की सेहत के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है। क्या बेहतरीन, हैरत अंगेज़ मालूमात जो है वो आपने सुनी। अच्छा, फेसबुक पर भी SMS का सिलसिला है गुलशन भाई, 2 मैसेज आए हुए हैं, और ये हैं, एक तो कि सिलसिला है इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद, ठीक है, और इसका एपिसोड नंबर है 2। इसमें मदनी भाई ने मनकबत पढ़ी थी, सिलसिले के शुरू में वो दिखा दें, अच्छी नीयत 313 बार दुरूद पाक पढ़ने की है। माशाअल्लाह। दूसरा मैसेज ये है, सिलसिला अज़मत व शान अहले बैत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एपिसोड नंबर 1 है। इसमें अब्दुल हबीब भाई ने मौला अली रदी अल्लाह तआला अन्हु की करामत बयान की थी, वो दिखा दें, अच्छी नीयत 313 बार दुरूद पाक पढ़ने की। क्या बात है। चले जी, ये 2 हम इंशाल्लाह नोट कर लेंगे, इसका स्क्रीनशॉट आप हमें ले दें इंशाल्लाह। हम आपको एक कलाम सुनाते हैं, और वो कलाम है, जो लम्हे सुकून के सब मदीने में गुजारा है, सब मदीने में गुजारा है, जो लम्हे थे सुकून के सब मदीने में गुजारा है। जो लम्हे थे सुकून के सब मदीने में गुजारा है, जो लम्हे थे सुकून के सब मदीने में गुजारा है, जो लम्हे थे सुकून के सब मदीने
बस्ती अहल दिल की और दीवानों की बस्ती है वो बस्ती अहल दिल की और दीवानों की बस्ती है वो बस्ती अहल दिल की और दीवानों की बस्ती है गए जितने खीरत नाज़ा कलाम। एक प्रोग्राम अभी शुरू हुआ सीज़न पे ग़ालिबन बकरा ईद के पर जो है वो लॉन्ग ड्राइव जो है, और इसमें मुख्तलिफ़ मुबल्लिगीन हैं। एक में मुफ्ती कासिम साहब हैं और हमारे असद भाई। सफ़र के हवाले से कि बंदा सफ़र करता है तो उसमें सीखने को बहुत जो है वो मिलता है, इस हवाले से गुफ्तगू हुई थी। हमें कहा गया था कि ये क्लिप आपने चलाना है, तैयार किया, ये देखते हैं। क्या बात। क्या ऐसी चीज है कि सफर में इतना इसको बयान किया जाता है कि लड़ने के बज़ाहिर देखा जाए तो बंदा एक जगह से दूसरी जगह सिर्फ जा ही रहा है, लेकिन इसको इतना ज्यादा बयान किया जाता है, तो आप क्या फरमाते हैं इस बार? सफर वसीला ज़फर वसीला इल्म है, इल्म हासिल होता है। लेकिन इसको थोड़ा सा अगर आप यूं समझे ना तो बात ज्यादा क्लियर हो जाएगी कि एक आदमी दरिया किनारे है और हम उसे कहें कि यार दरिया में पानी बहुत होता है, वहां जाएंगे बहुत पानी मिलेगा। अच्छा, अब एक बंदा गया, शाम को वापस आया, उसने कहा मुझे तो कोई पानी नहीं मिला। तो उससे हम कहते हैं कि भाई साहब ये कैसे हो सकता है यार, आप दरिया किनारे गए और आपको पानी नहीं मिला, ये कैसे हो सकता है? उसने कहा हाँ हाँ देखिए ये खाली बर्तन है मेरा। उससे पूछा कि आपने उसमें पानी में बर्तन डाल के निकाला था? उसने कहा नहीं ये नहीं किया था मैंने। अच्छा, तो भाई अगर बंदा कोशिश नहीं करेगा तो फिर वो दरिया के पास जाके भी खाली हाथ वापस आएगा। दरिया के पास जाकर भी पानी लेने के लिए कुछ जिसे कहते हैं ना मशक्कत उठानी पड़ती है, कुछ हाथ बढ़ाना पड़ता है, कुछ कोशिश करनी पड़ती। यही मामला सफर से सीखने का है। एक बंदा अगर घर से निकलता है, मसलन बाहर यहाँ से वो अमेरिका चला जाता है, अब वो यहाँ से घर से निकला, एयरपोर्ट पे गया और वहां जाके चुप करके बैठ गया। वहां से जाके वो प्लेन में बैठा और प्लेन उड़ा और मंजिल पे पहुंच गया। वहां से वो घूम फिर के वापस आ गया। उसने अपने जहन को इसके लिए तैयार किया ही नहीं कि मैं कुछ ऑब्जर्व करूं, कुछ चीजों का मुशाहदा करूं, मैं कुछ लोगों से गुफ्तगू के एतबार से बातचीत करके उनसे कुछ सीखूं, मैं लोगों के अहवाल को देखकर उसको कुछ एनालाइज करूं और कुछ उससे अक्स करने की कोशिश करूं। तो अगर बंदा ये कोशिश करेगा तो उसे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। वरना फिर ये है कि वही दरिया किनारे जाके वापस आने वाली बात है। होता ये है कि इल्म के जराए हैं, यानी उसके मुख्तलिफ सोर्स हैं बंदा जिससे इल्म सीखता है। तो एक इल्म का जरिया है किताब पढ़ना। आदमी किताबों में लोगों के तजर्बात, हालात, वाक़यात पढ़ता है। दूसरा है कि उन तजर्बात से आदमी खुद गुजरता है। अब तजर्बात से गुजरने से जो इल्म हासिल होता है वो किताबों के पढ़े हुए से ज्यादा होता है। तीसरे नंबर पे है कि वो लोगों के अहवाल का मुशाहदा करता है और उससे कुछ सीखता है। उसमें अच्छों की अच्छाई देखता है, बुरों की बुराई देखता है, लोगों के अच्छे हालात भी देखता है, लोगों के बुरे हालात भी देखता है। किसी की अच्छी हालत क्यों है उसके असबाब भी उसके सामने आते हैं, और किसी की बुरी हालत क्यों होती है उसके असबाब भी उसके सामने आते हैं। तो अब अगर वो उनमें से हर चीज से कुछ सीखने की कोशिश करता है तो उसे फिर इतना कुछ सीखने को मिलेगा कि जो उसकी पूरी जिंदगी में उसे काम देगा। जैसे अगर हम एक आम सी मिसाल देखें, एक आदमी ने ये देखा कि भाई अगर जहाज लेट हो जाता है तो आपके शोर मचाने और चीखने से उसने जल्दी नहीं आना। वो जहां लेट हुआ है उसने अब वहां से लेट ही आना है, और जितनी देर में आना है उसने उतनी देर में ही आना है। अब आप वहां खामोश रहें या वहां शोर कर लें या कुछ भी कर लें, उससे जहाज की सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ना। तो अब ऐसी सूरत में क्या है कि आदमी जरा तसल्ली से बैठ जाए और अपने आप को जिसे कहते हैं ना थोड़ा सा नॉर्मलाइज करे और अपने आप को किसी और चीज में मसरूफ कर दे और किसी और काम में लग जाए। उसका वक्त भी गुजर जाएगा
اور یہ جو ایک اپنے آپ کو یعنی کہ یوں کہہ لے کہ خود اذیتی کے اندر ڈالنا ہے، اپنے آپ کو پریشانی میں ڈالنا، یا اپنے بلڈ پریشر کو خراب کرنا، یا اپنے موڈ کو آف کرنا، یا اپنی طبیعت کو خراب کرنا، ان سب چیزوں سے آدمی بچ جاتا ہے. تو یہ یعنی کہ لرننگ کی ایک چیز ہے کہ بندہ جس سے سیکھتا ہے. دوسرا یہ بھی ہوتا ہے سفر میں دنیا بھر کے لوگ ہوتے ہیں. ہم اگر جیسے یہاں سے دبئی جاتے ہیں، دبئی سے اگر آگے کسی ملک میں جاتے ہیں، یو کے چلے جاتے ہیں، ہمارے جہاز کے اندر جو ہے جرمنی کا بندہ بھی ہوگا، یو کے کا بھی ہوگا، دبئی کا بھی ہوگا، کسی اور ملک کا بھی ہوگا. اتنے سارے ملکوں کے لوگ ہیں، ہم ان سب کے کلچر دیکھتے ہیں، ہم ان کی عادات دیکھتے ہیں، ہم ان کے مزاج دیکھتے ہیں. اچھا اگر ہمارے ساتھ جو بیٹھنے والا ہے اگر وہ کوئی صاحب علم ہے، صاحب تجربہ ہے، تو اس سے ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو مل جاتا ہے. اب اگر ہم اسے کچھ سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں تو زبردست بات ہے. مجھے یاد ہے ایک مرتبہ ہم نیپال سے آ رہے تھے، تو نیپال سے ہم آ رہے تھے دبئی، اور دبئی سے جانا تھا مدینہ منورہ. میں اور میرے ساتھ عبدالحبیب بھائی. اب ہم جب نیپال سے چلے نا تو ہماری سیٹ پہ ایک تیسرا بندہ بیٹھا ہوا تھا. 3 کی سیٹ تھی تو تیسرا بندہ وہ تھا. تو عبدالحبیب بھائی نے اسے ایسے ہی پوچھ لیا کہ آپ کیا کرتے ہیں؟ تو اس نے بتایا کہ وہ جو ہوتا ہے نا، وہ کیا اس کو بولتے ہیں، وہ کانفلکٹ مینجمنٹ اور اس طرح کی چیزیں کرنے والے پیپل اسکل جس کو مجموعے کو کہتے ہیں. ہاں یعنی کہ وہ بیسیکلی یعنی کہ جو بڑی بڑی کمپنیوں کے کرائسس کو مینج کرتے ہیں اور اس کو ٹھیک کرتے ہیں نا، یہ والی چیز. تو اس نے بتایا کہ بیسیکلی میں کسی فرم میں کسی اچھے عہدے پر ہوں، اور میں نے ساؤتھ افریقہ میں کسی بہت بڑی کمپنی کو، جو بہت بڑی تھی لیکن آہستہ آہستہ وہ بہت ڈیمیج ہو کے اور بہت نقصان میں چلی گئی، تو میری کمپنی سے ان لوگوں نے رابطہ کیا ہوا، اس کے مالکان نے، کہ آپ ہماری کمپنی کو آ کے دیکھیں کہ اس میں کیا ایشوز ہیں کہ جس کی وجہ سے یہ سارا کچھ ہم یعنی کہ ڈاؤن کی طرف جا رہے ہیں. تو میری کمپنی نے مجھے بھیجا، تو میں 3-4 سال سے وہاں پر کام کر رہا تھا، اور کرتے کرتے میں نے اس کو دوبارہ سٹینڈ بھی کیا، بلکہ پہلے سے زیادہ اس کو یعنی پروگرس میں لے آیا. تو اس کے اوپر مجھے جو ہے نا وہ میری کمپنی کا یعنی کہ بیسٹ ایوارڈ دیا گیا اس کرائسس مینجمنٹ کے حوالے سے. تو میں اس کی وصولی کے لیے جا رہا ہوں. اچھا اب اس نے جب یہ باتیں کہی تو ہمارے لیے تو بڑی ایک اٹریکٹیو باتیں تھی. ہمارا تعلق کے ڈپارٹمنٹس کے ساتھ ہے، تعلق اپنا اسی چیز کے ساتھ ہے، مینجمنٹ کے ساتھ اور اس طرح کی چیزوں کے ساتھ. تو اب عبدالحبیب بھائی اس سے شروع ہو گئے پوچھنا کہ اچھا مجھے یہ بتائیں کہ اگر میری ایک کمپنی ہے اور اس کے اندر 100 بندہ ہے، اور ہم نے ان کو جن توقعات پہ رکھا تھا وہ اس پہ پورے نہیں اتر رہے، اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں اس سے پورا آؤٹ پٹ ملے، تو ہم کیا کریں؟ تو عبدالحبیب بھائی سوال کرتے رہے، وہ جواب دیتا رہا. تو ایک ایسی زبردست لرننگ ہوئی کہ شاید ہم نے کتابوں کے اندر بھی اتنا نہیں پڑھا تھا، اور کتابوں کے علاوہ بھی ہمیں ہمارا مشاہدہ یا ہمارا تجربہ اتنا نہیں تھا. وہ پریکٹیکل بندہ، اس نے ہمیں اتنے اچھے آئیڈیاز دیے اور اتنے اچھے طریقے بتائے. تو اب یہ کیا ہے کہ یہ ہم نے ایک باقاعدہ کوئی ہمیں سفر کے دوران ایک ایسا صاحب مل گیا کہ جس سے ہم نے مفت کے اندر ہی ساری چیزیں سیکھی. تو یوں کچھ مشاہدے سے، کچھ تجربے سے، کچھ گفتگو سے، یوں بہت ساری چیزیں سیکھنے کو مل جاتی. سلسلے کا وقت کم رہ گیا ہے، تو کوشش ہے کہ آپ کی 1-2 جو فرمائشیں ہیں وہ مکمل ہو جائیں. ایک کلام جو ہے وہ آپ کو سناتے ہیں، غالباً یہ عبدالحبیب بھائی نے پڑھا تھا، اور یہ دلوں کی راحت پروگرام جب ہوا کرتا تھا نا، تو اس وقت تلاوت بھی یہ خود کرتے تھے، نعت شریف بھی پڑھتے تھے، اور اس کے بعد پھر گفتگو کرتے تھے. اتنے میں نگران شورا اور مل سنت آ جاتے تھے. غالباً یہ والا تھا، ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے. ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں، جس راہ چل دیے ہیں میرے آقا، جس راہ چل دیے ہیں، کوچے بسا دیے ہیں. جب آ گئی ہے جوش رحمت پہ ان کی آنکھیں، جب آ گئی ہے جوش رحمت پہ ان کی آنکھیں، جلتے بجھا دیے ہیں مدنی نے، جلتے بجھا دیے ہیں، روتے ہنسا
दिए हैं, जलते बुझा दिए हैं, रोते हंसा दिए हैं। मेरे करीम से गर कतरा किसी ने मांगा, दरिया बहा दिए हैं, मदनी ने दरिया बहा दिए हैं, दुर्बे बहा दिए हैं, दरिया बहा दिए हैं, दुर्बे बहा दिए हैं। आने दो याद वो दो, अब तो तुम्हारी जानिब कश्ती तुम्हीं पे छोड़ी, मेरे आका कश्ती तुम्हीं पे छोड़ी, लंगर उठा दिए हैं, कश्ती तुम्हीं पे छोड़ी, लंगर उठा दिए। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अच्छा सैयद साहब, चूँकि इंटरनेट का दौर है, लोग मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ें इंटरनेट से पूछते हैं, और बाज़ लोग जो है वो वज़ाइफ भी जो है वो लोग कुछ भी होता है ना, मतलब पूछ लेते हैं, नेट पे लिखते हैं वजीफ़ा। तो इस हवाले से दारुल इफ्ता अहले सुन्नत में सवाल हुआ मुफ्ती शफीक साहब ने, तो मुफ्ती जमील साहब ने इसका क्या जवाब दिया, आइए देखते हैं। कहते हैं कि इंटरनेट पे जो वजीफ़ा बताया जाता है तो उनमें क्या हम पढ़ सकते हैं? वज़ाइफ वो होने चाहिए जो शरीअत मुताहरा के मुताबिक हों, और जैसे कुरानी आयात हैं या अहादीस नबविया में मज़कूर दुआएं हैं या बुज़ुर्गान दीन के तालीम करदा दुआया कलिमात हैं। तो इस तरह के जो वज़ाइफ हैं इनको पढ़ने में बिल्कुल कोई मुज़ायका नहीं है, लेकिन बाज़ औक़ात कुछ हद बंदी क़ुयूदात होती हैं, तो अगर अहादीस करीमा में आए हैं कि इन औक़ात में इनको पढ़ा जाए तो इसकी ये बरकतें, तो वो बरकतें हासिल होंगी। इसी तरह बुज़ुर्गान दीन के तजर्बे से भी बाज़ औरात वज़ाइफ ख़ास औक़ात में ख़ास तादाद में पढ़ना उनके तजर्बे से साबित होता है कि ये बहुत मौसर होते हैं, तो उन वज़ाइफ को भी पढ़ा जा सकता है। बेहतर यह है कि जो भी वज़ाइफ हों, जो भी आपने इंटरनेट से अगर कोई डाउनलोड किया है और आप वो पढ़ना चाहते हैं, तो एक दफ़ा किसी आलिम दीन को ज़रूर दिखा दें, क्योंकि बाज़ औक़ात इंटरनेट पर जो चीज़ें अपलोड की जाती हैं तो कुछ अहले इल्म भी, उलमा भी वो अपलोड कर रहे होते हैं इफ़ादे आम के लिए। और कभी कभी ऐसा होता है कि ज़ौक़ शौक़ में आवाम भी कोई वजीफ़ा जो उन्हें किसी किताब से मिला या उन्हें याद था, अब वो अपने तौर पे उसको टाइप करते हैं, लिखते हैं, फिर उसको अपलोड कर देते हैं अपने अकाउंट्स वगैरह में। तो होता है कि उसमें ज़बर ज़ेर पेश की गलतियाँ भी होती हैं, बाज़ औक़ात अल्फाज ही बदल जाते हैं। तो इसलिए जो भी वजीफ़ा आपको इंटरनेट के ज़रिए से या किसी भी किताब के ज़रिए से आपको पढ़ने को मिला है, देखने को मिला है, वो आप पढ़ना चाहते हैं तो पहले किसी आलिम दीन को एक दफ़ा दिखा दें, ताकि ज़बर ज़ेर पेश की अगलात भी दूर हो जाए अगर हैं, और अगर वो सही लिखा हुआ है लेकिन आपके पढ़ने के अंदर तलफ़्फ़ुज़ ही दुरुस्त नहीं है, तो यूँ हर एतबार से आप अपना वो चेक करवा लें और पढ़ कर एक दफ़ा सुना दें, ताकि जब वहाँ से ओके हो जाए कि हाँ भाई आपके मखारिज तलफ़्फ़ुज़ सही हैं, अब आप पढ़ सकते हैं, तो बिल्कुल आप इसको जो उसकी बरक़ातें हासिल करें, पढ़ें। हमारे जैसे रूहानी इलाज में भी दावसामी के वेबसाइट पर भी आप जाएंगे और रूहानी इलाज के जो अलग से पेजेस भी हैं, तो उस पर भी मुख्तलिफ वज़ाइफ, इसी तरह जो मदनी पंचसूरा है, ये अगर आप हासिल कर लें, अपने घर में रख लें, तो इसमें भी बहुत से, जहाँ सूरतें इतनी हैं तो वहाँ कुरान और हदीस पर मुश्तमिल और इन्हीं से माखूज़ जो वज़ाइफ हैं वो भी, और दीगर और भी कई ऐसे वज़ाइफ हैं जो इस किताब में ये आपको मिल जाएंगे। तो इंशाल्लाह आप घर बैठे भी कई इस तरह के रूहानी इलाज हैं और सुबह शाम के वज़ाइफ हैं कि जिनको पढ़ना चाहिए, बरकतें नसीब होगी।
جی مدنی چینل کے ناظرین، آپ نے ملاحظہ کیا کہ مفتی صاحب نے اس کا کیا جو ہے وہ جواب دیا. اب وقت بالکل کم رہ گیا ہے. کوشش ہے کہ ایک کلپ امیر سنت نے مدنی مذاکرے میں جو آج کا روحانی علاج یہ سیگمنٹ ہوتا ہے تو اس کی فرمائش تھی، وہ تیار کی، گزشتہ ہفتے بھی تھی، رہ گیا تھا، آج چلا دیتے ہیں. یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا حیو یا قیوم. نماز عصر کے بعد سے غروب آفتاب تک چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے، کام کاج کرتے ہوئے یا صرف بیٹھ کر بے شمار بار یہ اسماء مبارکہ پڑھتے رہیے. اول و آخر اور درمیان میں درود شریف بھی پڑھ لیجئے. انشاءاللہ الکریم ہر کام بنے گا، کاروبار جم کے، قرض ادا ہوگا، اچھی نوکری ملے گی، افسر یا مالک مہربان ہوگا، خاندانی جھگڑے ختم ہوں گے، پرانے بگڑے ہوئے کام سمر جائیں گے، وسوسے اور شکوک و شبہات ختم ہوں گے، بے اولادی کا مسئلہ حل ہوگا، قیدی کو رہائی ملے گی، عبادت میں دل لگے گا، ویزے کا مسئلہ حل ہوگا، ساس بہو کے جھگڑے ختم ہوں گے اور طلاق کا خطرہ ٹل جائے گا، میاں بیوی کی ناراضی ختم ہو جائے گی، ہر بیماری ختم ہو جائے گی، شک، وسوسے اور ذہنی پریشانی دور ہو جائے گی. مراد پوری ہونے تک اس عمل کو روزانہ کیجیے. انشاءاللہ الکریم جلد بہتری آئے گی. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. چلیں جی، سلسلے کا وقت اختتام کو آلموسٹ جو ہے وہ اپنا پہنچ چکا. اب قرآن اندازی دکھاتے ہیں، پھر سید صاحب نے اشعار پڑھنے ہیں. یا جو کلام ہے نا شہید کربلا والا ہے تو وہ آپ نے شعر دیا مجھے بیچ میں سے شعر ہے. ہاں ہے تو بیچ کلام کا شروع کا شعر ہے یا شہید کربلا فریاد ہے. ٹھیک ہے. یا شہید کربلا فریاد ہے، جان بی بی فاطمہ فریاد ہے، جان بی بی فاطمہ فریاد ہے. یا شہید کربلا فریاد ہے، جان بی بی فاطمہ فریاد ہے. یا شہید کربلا فریاد ہے، یا شہید کربلا فریاد ہے، جان بی بی فاطمہ فریاد ہے. مدینہ بنت منظور احمد اتاریہ صادق آباد سے ہیں. اپنے محرم کے ذریعے رابطہ کیجئے، انشاءاللہ آپ کو تبرکات روانی کیے جائیں گے. اور اگلی قرآن اندازی ہم کریں گے انشاءاللہ عز و جل ماہنامہ فیضان مدینہ کے لیے، اور جس کا نام نکلے گا اسے انشاءاللہ 12 ماہنامہ فیضان مدینہ اللہ نے چاہتا ہم روانہ کریں گے انشاءاللہ. قرآن اندازی دکھائیں. مردے اور ٹھوکر. جی. دل کو ہے فکر کس طرح مردے جلاتے ہیں حضور میں فدا لگا کر کے ٹھوکر سے بتا کہ یوں ہے میں فدا لگا کے ٹھوکر سے بتا کہ یوں چاند سے انہیں پوچھتے کیا ہو عرش پر یوں گئے مصطفیٰ کے یوں. مدینہ محمد بن عابد سیال کوٹ سے ہیں. انشاءاللہ حضور آپ کو ماہنامہ فیضان مدینہ کے 12 نسخے اللہ نے چاہا تو روانہ کریں گے. اللہ نے چاہا تو آئندہ ہفتے یہ سلسلہ لے کر دوبارہ حاضر ہوں گے. جب تک کے لیے اجازت.
صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. مدنی چینل سنتوں کی لایا ہے گھر گھر بہار. مدنی چینل سے ہمیں کیوں لگانا وہ نہ پیار. آپ کا مدنی چینل